جو ہے جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کافر مارے گئے تھے، مشرکین عرب مارے گئے تھے، ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان کو ایک کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا۔ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہے صحابہ کی ٹولیاں بنائیں، ایک کو جو مال غنیمت کے لیے بھیجا گیا اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہا، اور ایک جو ہے وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے گیا۔ اور 2 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ان میں ابو بختری اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ حضرت عباس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہیں تھے اور اسلام کے وہ مخالف نہیں تھے، جس طرح ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے باقی لوگ جو ہے مخالفین میں سے تھے، بڑے سخت مخالف تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا بھی پہنچائی تھیں، لیکن یہ ایسے نہیں تھے، سلیم الفطرت آدمی تھے، بالکل شریف النفس آدمی تھے، اور انہوں نے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہوں نے اسلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور اسی طرح ابو بختری بھی ایسے ہی تھے، لیکن ابو بختری جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک اور کافر تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا تھا، تو وہ جیسے ہی پکڑے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر اس کافر کو بھی چھوڑ دو یا مجھے بھی چھوڑ دو، اگر قتل کرنا ہے تو ہم دونوں کو کر دو، تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور ایک اور کافر تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط جو تھا، اس کو تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قتل کروا دیا تھا۔ تو اور اس طرح غزوہ بدر کا جو مارکہ تھا وہ تمام ہوا، اور صحابہ کرام جو کہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے ان میں ایک چیز کا اختلاف ہو گیا، وہ باتیں کر رہے تھے کہ مال غنیمت کس کو ملے گا، کیونکہ ہر فریق یہ سمجھتا تھا، تینوں فریق جو ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ مال غنیمت کا حق ہمارا ہے۔ جنہوں نے دشمنوں کے پیچھا کیا تھا اور جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مال غنیمت کے حقدار وہ دونوں سمجھتے تھے کہ زیادہ ہم ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گیا۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اور یہ آپ سے مال غنیمت کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم ایمان والے ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام میں تھوڑی اس کے اوپر بحث ہو گئی تھی یا تنازع ہو گیا تھا تھوڑا سا، تو وہ گفتگو جو ہے تھوڑی بڑی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تھا، تو پھر صحابہ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ کیا آپ نے ان کو قتل کیا ہے یا ہم نے کیا ہے، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ 8 تلواروں سے پورے لشکر کو قتل نہیں کر سکتے تھے یا مار کے نہیں بھگا سکتے تھے، یہ اللہ کی اسپیشل مدد تھی اور اسپیشل ایک پروٹوکول تھا کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ہے ایک فیصلہ کن جنگ جو ہوئی تھی بدر، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا مسلمانوں کو، اور 8 تلواروں سے پورا لشکر کو بھگانا جو ہے ناممکن سی بات تھی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو قتل کروایا تھا۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو، دلوں کو جو ہے مضبوط کیا تاکہ مسلمان جو ہے بڑھ چڑھ کر کفار کی گردنوں کو مارے، تو اس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ان کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اے ایمان والو، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دیں، یعنی کہ مسلمان جو اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے
تو کیونکہ ان قافلہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں کی۔ ایمان والوں کی محنت کو اللہ کبھی رائگاں نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہم نے ایمان والوں کی محنت کو رائگاں نہیں کیا، بلکہ اگر وہ لشکر ان کے قافلہ ان کے ہاتھ سے نکل بھی گیا تھا ابو سفیان کا، تو اس لشکر کے ذریعے اللہ نے ان کو جو ہے وہ فتح دے کر ان کی محنت کو جو ہے وہ اس کا پھل ان کو مل گیا۔ تو بلا شبہ جو ہے اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ غزوہ بدر تمام ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کا تو صرف 13 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں جو ہے ٹوٹل تعداد جو مسلمانوں کی تھی وہ 313 تھی، 231 انصار تھے اور 82 مہاجرین تھے۔ تو ان میں جو شہید ہوئے تھے وہ عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، جو کہ ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ آنا چاہتے تھے جنگ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کیونکہ وہ اس وقت بچے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ رونے لگے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا تھا، تو یہ بھی شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں۔ صفوان بن وہب شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، اور ہوئے تھے ذوالشمالین بن عبد عمرو شہید ہوئے تھے، مہجن بن صالح شہید ہوئے تھے، عاقل بن البکیر اور عبیدہ بن حارث، سعد بن خیثمہ اور مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ اور عمیر ابن الحمام، یزید بن حارث اور عوف بن حارث رضی اللہ عنہم و اجمعین۔ تو یہ جو صحابہ کرام تھے یہ شہید ہوئے ہیں، اور ان میں ایک صحابی ہیں وہ حارثہ ابن سراقہ، وہ جو ہے وہ تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے۔ جو پانی پینے گئے ہیں کنویں کے پاس تو ان کو تیر آ کے لگا ہے اور وہ تیر سے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے وہاں پہ مدینہ میں، تو ان کی والدہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹا جو ہے وہ جنت میں ہے، یعنی کہ شہیدوں میں ہے یا نہیں، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اس کے لیے روؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنت الفردوس میں ہے، جنت میں بہت ساری جو ہے وہ درجات ہیں، اور ان میں وہ تو جنت الفردوس میں ہے، یعنی کہ بہت اعلیٰ مقام پر جنت میں وہ فائز ہے۔ اور اس طرح جو ہے ان کی والدہ نے صبر کیا۔ اور عمیر ابن الحمام جو ہے ان کا بھی بڑا واقعہ ہے، کہ ان کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ کھجور کھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن جو لڑے گا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جو آج کے دن لڑتے ہوئے شہید ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو عمیر ابن الحمام جو ہے انہوں نے آدھی کھجور کھائی تھی اور آدھی وہیں پھینک دی، انہوں نے کہا میں مزید جو ہے وہ جنت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو وہ دوڑ کے گئے ہیں اور لشکر میں کافروں کی صفوں میں داخل ہوئے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا، ان کی لاش کو دیکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے وہ جنت میں ہے، اور یہ جنت میں جو باقی کھجور کا ٹکڑا ہے وہ کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی، تو اس طرح وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، یعنی کہ چچا کے بیٹے تھے، حارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا تھا نکلنے کے لیے جنگ میں، تو جو 3 صحابہ نکلے تھے تو ان میں یہ زخمی ہوئے تھے، اور یہ بعد میں واپس آتے ہوئے یہ جو ہے زخم ان کا جو ہے وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے جان دی تھی، تو بہت خوش قسمت صحابی ہیں کہ اس سے بڑا خوش قسمت کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کر اپنی جان دے دے۔ اور جو ہے اللہم جعلنا منہم، یا اللہ ایسے صحابہ کرام کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما، اللہم جعلنا منہم۔ تو میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کاش ہم ان کی جگہ پہ ہوتے،
یا ہم بھی ان جیسے ہوتے، یا ہم بھی ان کی طرح ہی جو ہے ہمیں بھی شہادت ملتی اور ہم بھی بدر لڑتے اور ہمیں بھی جو ہے، لیکن جو اللہ بہتر کام کرتا ہے، جو اللہ جانتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے. یہ تو ہماری خواہشات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اصل تدبیر اور اصل جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. تو اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ہر کام پر غالب ہے. اور غزوہ بدر جس دن مسلمانوں نے غزوہ بدر لڑی تھی، تو اسی دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئی تھیں. وہ 601 عیسوی میں سن عیسوی میں وہ پیدا ہوئی تھیں اور 624 عیسوی میں وہ وفات پا چکی تھی. 23 سال کی عمر میں وہ وفات پا چکی تھی. کیونکہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ حضرت عثمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہاری طرف سے میں حصہ ڈالوں گا جنگ میں، آپ جو ہے میری بیٹی کے پاس رہو. اور وہ خسرہ کی بیماری کے اندر مبتلا تھیں اور وہ اسی طرح جو ہے غزوہ بدر کے دن جو ہے وہ فوت ہو گئی. تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بعد میں پتہ بھی چلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. تو حضرت عثمان نے جو ہے ان کو دفنا دیا تھا اور ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا تھا اس کے بارے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا تھا. تو آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو ایک کافر تھا اس کا گردن جو ہے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ہم علیحدہ سے تھوڑی ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس کو بھی